طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے۔ تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے۔ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور فقہاء کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے۔ تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ، ایک اچھا نمونہ ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں، مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے، مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے، تو اس کچھ بھی نہ کریں، اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا، جو حدیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے، بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی۔ وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلۃ القدر کی رات میں نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے، صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو رات کا آخری حصہ بھی ہو، اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو، اور اعتکاف کی حالت بھی ہو، تو اتنے دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا۔
تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو، بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا۔ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی کٹانے سے توبہ کروں گا۔ اگر آپ سود کھاتے ہیں، آپ نیت کریں میں 10 دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر بد نظری کی عادت ہے، آپ 10 دن اعتکاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بد نظری چھوٹ جائے، اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں نکلنے سے پہلے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے اس لعنت سے توبہ کر چکا ہوں گا۔ اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، بد اخلاقی کی عادت ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے، بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے، اخلاق خراب ہے آپ کے، ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں۔ بلکہ میں تو یہاں تک معتکفین کو کہتا ہوں، جو میں نے علماء سے سنا ہے، کہ اعتکاف میں جس دن بیٹھے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ بھئی میرے اندر یہ گناہ ہے، نماز قضا کر دیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں بدنظری کرتا ہوں، یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں، تو سارے جرائم کی لسٹ بنائیں، اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں، اللہ یہ میرے جرائم ہے تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ تو پھر وہ اعتکاف حقیقت میں آپ کا اعتکاف بنے گا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتکاف کیا، ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی۔ اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی اسکیجول بنا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے بیٹھ گئے، اب سوچنے میں 3 دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اپنا ایک اسکیجول بنائیں کہ بھئی تہجد کتنی، تراویح کی تو پابندی کرنی ہے، تہجد کتنی پڑھنی ہے، اور کتنے پارے اس میں پڑھنے ہیں، یا کتنی مقدار میں تلاوت اس میں کرنی ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، دعا کس وقت مانگنی ہے، کتنی دیر مانگنی ہے، یہ پورا ایک اسکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا۔ کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سحری کون لے کر آئے گا، افطاری کون لے کر آئے گا، اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا، اور چائے کب پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا، یہ تو ترتیب میں پوری بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام، اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے۔ تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف میں۔ تو شروع میں اس کا اسکیجول بنا لینا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا 1 دن کی ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے، اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا، وہ ایک قضا اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے، تو وہ 24 گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتکاف کی نیت کر لے گا، یعنی 24 گھنٹے اعتکاف ہوگا اور روزے کے ساتھ، روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہو۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک، روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، بلا شرعی عذر اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر ہے سب سے پہلے قضاء حاجت ہے۔ قضاء حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں، رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ واش روم تک پہنچے، پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے، کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے، تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شرعی عذر کے بغیر ہے۔ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جب آپ وضو کے لیے گئے تو نل کا کھولا آپ نے، وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ الگ بات ہے وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگایا، وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے، وضو آپ نے پراپر طریقے سے کیا، اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پراپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں۔ ہاں، جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کروں تو بہت اسپیڈ میں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمیز سے، آرام سے، شرافت سے، اعتدال سے آپ وضو کریں، جو پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ جب آپ وضو میں قلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا
الگ سے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے، آپ ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ غسل کے لیے، فرض غسل کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے۔ سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو۔ راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں، جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں، تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا۔ گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے، پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا تو ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ۔ جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائیں مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا، تو وہ مستثنی بھی کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو یہ نیت کرے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے، اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا، تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر 10 دن تک مسلسل اعتکاف کیا جائے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اعتکاف کے۔ اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، کان میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے، لیکن اعتکاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گپ شپ لگاتا بھی اعتکاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعتدال سے مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد کے آداب کا خیال کر کے بات چیت بھی اعتکاف کے دوران کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ ایک بات، جو آخری بات، اعتکاف میں موبائل کا استعمال کم کریں اور اس کو مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے محدود کر دیں۔ فون پہ باتیں کرتے رہنا، ویڈیوز دیکھتے رہنا فیس بک کی، یہ تو سارا ٹائم آپ کا فیس بک برباد کر دے گا۔ کوئی کام کی علمی بحث دیکھنی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویڈیو گیم اور ان چیزوں میں اعتکاف کو برباد کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے اس عشرے کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت بنائے، اور اعتکاف میں خاص طور پر اس وبا کے بارے میں، اس وبا کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ معتکفین حضرات سے خاص طور پہ گزارش ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ یہ جو کرونا کی وبا انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، پتہ نہیں کتنوں کی موت اور مقدر ہے۔ تو گڑ گڑا کے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات اللہ سے دعا مانگے، خاص طور پہ ختم قرآن کے موقع پر خوب اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس وبا کو انسانیت سے دور کر دے، اور اس وبا سے ہونے والی تباہی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے جسم بھی کمزور،
تو ہم صبر والی زندگی نہیں مانگتے کہ آزمائشیں آئے اور صبر کریں، بلکہ ہم اللہ سے شکر والی زندگی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، لیکن اللہ ہم سے مصیبتوں کو دور کر لے۔ تو اس وبا کے لیے خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے سب کو مل کے کہ انڈیا میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالات سے انڈیا کے مسلمانوں کو اور وہاں کے دوسرے انسانوں کو، جو بھی لوگ وہاں بستے ہیں، سب لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ شاید اللہ معتکفین کی دعا کی برکت سے اس آئے ہوئے عذاب کو انسانیت سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ پورے ملک میں شاید ایسا موسم نہیں ہے جیسا کراچی میں گرم موسم چل رہا ہے۔ رمضان شروع ہوا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ تھوڑا سا حصہ رمضان کا باقی رہ گیا ہے۔ جس طرح مہینہ شروع ہو کے ختم ہوتا ہے، سال شروع ہو کے ختم ہوتا ہے، مہینے شروع ہو کے ختم ہوتے ہیں، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی اختتام شروع ہو جائے گا۔ اور ایک جمعہ ایسا آئے گا ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا، اور شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ والا جمعہ ہماری زندگی میں آخری جمعہ ہے۔ جو بھی آئے گا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل بھی لوگوں کے غافل ہیں۔ انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے۔ جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے۔ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا، یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے۔ قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے، ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں۔
وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ چیٹ کی ہے اس نے میرے ساتھ۔ دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی۔ قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی، یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی۔ یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی، تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی، یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں۔ تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں۔ یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے، زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے۔ انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو۔
آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے۔ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی، نہیں دی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار۔
وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں۔ میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذالک الذی ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے۔ ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے۔ بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے، سوچو بیٹھ کے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے، اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے، اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ، جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار۔ عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف بہ عبادہ۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ۔ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے
تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا وہ. کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط کو. اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں, خوب نعمتیں دیتا ہوں, اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے, وہ مجھے نہیں پکڑے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے, اس کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا, فرشتوں کو انسانی شکل میں. قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے. گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا, ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے. لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, میری عزت کا خیال کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین, ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا, خاندان ہوتا, میں تم سے لڑتا. کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی, میں تم سے لڑتا. کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام. اور قرآن کہہ رہے ہیں قوم کی حالت کیا ہے, یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا. آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے. غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا, یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, بندوں پر مہربان یہ بھی ہے, لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے. وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام, جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں, جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں, اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی, تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا. وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, بہت رحمان ہے, بہت بندوں پر شفیق ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا, اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا. وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ نے کہا نہیں, آنا اب نہیں بخشوں گا, اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا. اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے, یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا, تیرا سانس گھٹے گا, تیرا دم گھٹے گا, اس سے تیری موت واقع ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا, صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی, اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا. جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے.
یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا۔ حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے، ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو، کیا ماؤں کی بددعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی۔ مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے، نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات۔ دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، انا کننا لکم تبعا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو، تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو۔ وہ جواب میں کہیں گے انا کلن فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے، جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے ہیں۔ آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے، گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا۔ جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا ہے۔ باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے، جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں، بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر۔ شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے، بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں۔ جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی
ستاتی ہے. ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں. ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو خوف نہیں ہے, تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, انداز دیکھیں قرآن کا, بات کیا چل رہی ہے, قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند, اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے, یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا, یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے, بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے, وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا, اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے, اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا, حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا, جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے, جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی, وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں, آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے,
دنیا کی عدالت سے, دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز. اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا, اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی, یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے, وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں, اس لیے نہیں دیں کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, پڑھیں گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں, دے دیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, ليلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وراثت جس کی پوری بنتی ہے, آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو, آپ کی مرضی ہے. نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا, کھا جاؤ گے تو ليلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی, شب برات میں ہو جائے گی بخشش, عید کے دن بخشش ہو جائے گی, رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ اگر ليلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون, گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے, اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے, تمہارے خلاف کیس چلے گا, اس کی سزا ملے گی. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون, عن قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے, شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی ليلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں, گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی, فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں, پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی وقت پہ واپس, بولو نا, نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی, ترمذی کی حدیث ہے, اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا, مار کے ختم نہیں کروں گا, ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟
جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں, یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, فرمائے اس دنیا کی ترقی, دنیا کی ظاہری چمک دھمک. تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے, گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں, مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں, مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے, جس نے کافر کو دھوکے میں دیا, یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو, چاند پہ پہنچنے کی, مریخ پہ پہنچنے کی, خلائی سیاروں سے چھلانگے لگانے کی, اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا, اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا, مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر, اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا, اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت, جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے, اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا, اس کا دل پلاٹوں میں, گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا, ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں, مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا, وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں. اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے, وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا. بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے, 100 دفعہ اللہ کو مناؤ, اللہ اب نہیں کروں گا, پھر ہو گیا پھر مناؤ, اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں, مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اللہ تیار ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے گناہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا, اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے, توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو, تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں, کوئی ٹینشن ہو بھائی, رابطے میں رہنا, ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر, بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور, اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو, گناہ میں ہو یا نیکی میں, تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو, میرے سامنے بیان کرو, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا, اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر, مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے, مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں, میری حالت کو درست کر دے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے,
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے حوالے نہ کر، اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں. دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، گٹر میں نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر؟ طرفۃ عین، اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک، اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا، میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے. وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر، تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی؟ خذ بناصیتی الی البر والتقوی، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں، تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو، لگا دو انجیکشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو.